Light is one of the basic abiotic factor of the ecosystem. Sun is the ultimate source of light on earth. It means sun is the ultimate source of energy on the earth, because it is the sun energy which is converted into carbohydrate, and then it enters into the food chain or the food cycle. This energy is transferred from one organism to another organism, and finally it is reached to human beings, and then again it enters into the cycle, but some part of the energy is dissipated as heat. The green plants which have the chlorophyll are the only one which have the ability to trap this solar energy or the light energy, which are basically electromagnetic radiations, to convert it into a chemical energy. How to make a chemical molecule? There is a very simple equation of the photosynthesis which is going on in the green parts of the plant, because this photosynthesis is not only generating the carbohydrates or the energyful molecules, but it also producing oxygen and releasing it into the atmosphere, which is used for respiration by the organisms. فوٹوسینتھسس کی ایکویشن بہت سادہ ہے، لیکن اس سادگی کے اندر بھی کمال ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر، سمپلی دو ان آرگینک مالیکولز ان دا پریزنس آف لائٹ جو کہ ایک انرجی ہے، الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز ہیں، اینڈ دا کلوروفل، وہ مالیکول جو کہ اس لائٹ کو ٹریپ کر سکتا ہے، کنورٹ انٹو کاربوہائیڈریٹس. گلوکوز بھی ہو سکتا ہے، فرکٹوز بھی ہو سکتا ہے، لیٹر آن بہت ساری چیزیں اسی سے جو ہے وہ اوریجن ہوتی ہیں. پروٹینز، فیٹی ایسڈز، ڈی این ایز، یہ تمام جو ہے وہ اسی ایک مالیکول سے آگے فردر ڈرائیوڈ ہوں گی، پلس آکسیجن جو کہ ریلیز ہوتی ہے انٹو دا انوائرمنٹ. امپورٹنٹ بات، فوٹوسینتھسس کے لیے کیا سورج کی ساری ہی انرجی استعمال ہوتی ہے؟ نہیں. جس وقت سورج کی سفید روشنی کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ 7 رنگوں پر مشتمل ہے. اس کے 3 پورشنز ہیں. ایک پورشن ہمارے پاس ویزیبل لائٹ کا ہے، اور ایک پورشن ہمارے پاس انفرا ریڈ ہے، ایک پورشن ہمارے پاس الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کا ہے. دیٹ از الٹرا وائلٹ ریڈیشنز. یہ الٹرا وائلٹ ریڈیشنز بیسیکلی ان کی ویو لینتھ شارٹر ہوتی ہے اور 100 مائکرو میٹر نینو میٹر سے لے کر 280 نینو میٹر تک ہوتی ہے. ویزیبل، یہ جو الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ہیں ان کے ہیومن آئی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی ہے. یہی وہ الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ہیں جو کہ اسکن برن اور جو ہے اوزون لیئر کی ڈپلیشن کے اندر امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں، اس کو وہاں سے ڈسٹروائے کر دیتی ہیں. ویزیبل رینج آف لائٹ جو کہ انسانی آنکھ بھی دیکھ سکتی ہے، دیٹ از فرام 400 نینو میٹر ٹو 700 نینو میٹر. اس 400 ٹو 700 نینو میٹرز میں سے 2 بہت امپورٹنٹ لائٹ اسپیکٹراز ہیں، ایک بلو لائٹ اور ایک ریڈ لائٹ. ریڈ لائٹ کی جو اسپیکٹرم ہے دیٹ از فرام 680 نینو میٹر ٹو 700 اور 710 نینو میٹر. یہ وہ اسپیکٹرم ہے ریڈ اور بلو لائٹ کا وچ از یوز فار دا فوٹوسینتھسس. ریڈ لائٹ جو گرین پلانٹس ہیں، گرین پارٹس آف دا پلانٹس ہیں یا کلوروفل ہے، اس میں کمپلیٹلی ایبزارب ہوتی ہے اور زیادہ فوٹوسینتھسس اور جو ہے وہ زیادہ سنتھیٹک ایبلٹی رکھتی ہے. فوٹوسینتھسس ہائر جو ہے وہ اسپیڈ کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن بلو لائٹ بھی ایبزارب ہوتی ہے. یہ کلوروفل کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور مالیکول جس میں کیروٹینائڈس شامل ہوتے ہیں، یہ اس کے اندر بھی ایبزارب ہوتی ہے، مگر اس میں جو ہے وہ فوٹوسینتھسس کی اسپیڈ کمپیریٹو ٹو ریڈ لائٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے. ایک تیسرا حصہ ہے لائٹ کا جو کہ نان ویزیبل ہے. اگین اس کو ہم کہتے ہیں انفرا ریڈ لائٹ. یہ
700 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक मुश्तमिल होता है. ये जो इंफ्रा रेड लाइट है ये एज अ हीट डिटेक्ट होती है. अब ये लाइट की जो टाइमिंग है, लाइट का जो एक्सपोजर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सीजन टू सीजन लाइट की क्वालिटी और इंटेंसिटी चेंज होती है. जिस वक्त समर सीजन है उस वक्त डे लेंथ ज्यादा होगी. इट मीन्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो ज्यादा देर तक के लिए जो है वो लाइट के सामने एक्सपोज होंगे. उनको जो है वो फोटोसिंथेसिस की उतनी ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी. मगर साथ साथ समर के अंदर टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है, जो कि एक लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि उस टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से वाटर की जो है यूटिलिटी ज्यादा हो जाती है. स्प्रिंग वो सीजन है जहां पे टेम्परेचर बहुत मॉडरेट बिटवीन 30 to 35 डिग्री सेल्सियस या 28 to 35 डिग्री सेल्सियस, वो बेहतरीन टेम्परेचर जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर, इन द सॉइल इतना होता है कि वो इजीली जो है वो प्लांट अपनी एक्टिविटी को कैरी आउट कर सकते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को. इसके अलावा वहां पे जो डे लाइट है इट इज ऑलमोस्ट ऑफ 12 आवर्स. वहां पे कंप्लीट डे लाइट जो है वो यूटिलाइज हो रही है फोटोसिंथेसिस के लिए. इसी तरह ऑटम के अंदर ऑल्दो के डे लाइट जो है वो 12 आवर्स की है, लेकिन वहां पे टेम्परेचर या वाटर वेपर्स जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे इस एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं. विंटर के अंदर डेज जो हैं वो शॉर्टर हो जाएंगे. एक्सपोजर ऑफ लाइट जो है वो जिसको प्लांट जो है वो फेस कर रहे हैं वो उनके पास कम होगा. इसके अलावा वहां टेम्परेचर जो है वो अगेन एक लिमिटिंग फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कोल्ड होगा. जो फोटोसिंथेसिस है वो इतनी ज्यादा नहीं हो सकेगी जैसे वो स्प्रिंग के अंदर हो रही थी.